مدینۃ الاولیاء قصبہ پرنور صفی پور شریف کے تمام مشائخ کرام اپنے آپ میں ایک عالم سمیٹے ہوئے ہیں، مگر ان میں بعض شخصیات نے ایسا تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے جن کے ذکر کے بغیر صفی پور کی تاریخ نامکمل رہے گی۔ انہی عظیم شخصیات میں ایک عظیم اور جلیل القدر شخصیت سلطان العابدین، امیر السالکین، رہبر منازل حقیقت، عارف طریق معرفت حضرت شاہ خادم محمد صفوی نظامی چشتی علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک ہے۔ آپ حضرت مخدوم شاہ صفی شاہ ولایت صفی پوری علیہ رحمت و رضوان کے 12ویں صاحب سجادہ اور حضرت شاہ الطاف محمد قدسہ سرہ النورانی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی ولادت 19 صفر المظفر سن 1291 ہجری مطابق 7 اپریل سن 1874 عیسوی کو ہوئی، اور اسی سال 7 مہینہ بعد 30 رمضان المبارک کو آپ کے والد ماجد کا وصال باکمال ہوا، اور والد ماجد کے سوجم کے روز یعنی تیجا کے دن حضرت شاہ امیر اللہ قدسہ سرہ النورانی نے بندگی شیخ مبارک قدسہ سرہ النورانی کا خرقہ مبارکہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے سر پر رکھ کر رسم سجادگی ادا فرمائی۔ آپ بچپن سے ہی صالح، تہجد گزار اور شب خیز تھے۔ اکثر اوصاف حمیدہ اولیاء کرام کے حالات سے ملتے جلتے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد عقائد العزیز صفحہ 372 پر آپ کے متعلق یوں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ لڑکپن سے صالح تھے اور پرہیزگاری کی طرف مائل، اور آپ اپنے ہمسنوں کے مثل بے تہذیب اور لاؤبالی نہ تھے، اور اگر کوئی ہمسنوں میں سے تمسخر کرتا تو تاب نہ لاتے اور پسند نہ فرماتے، اور اس کی صحبت سے پرہیز کرتے۔ اللہ نے کھانے پہننے کی طرف سے مطمئن کیا تھا، اگر عیش و راحت میں مشغول ہو جاتے تو کوئی معنی نہ تھا، مگر سعید الخلقت تھے، ہر بری بات سے بچے رہے اور اپنے آباء و اجداد کے فضل و کمال کے طالب تھے۔ آپ نے حضرت شاہ محمد عزیز اللہ قدسہ سرہ النورانی کے دست مبارک پر 13 رجب المرجب سن 1316 مطابق 1 اگست سن 1897 عیسوی کو مجدد سلسلہ صفویہ حضرت مخدوم خادم صفی محمدی علیہ رحمت و رضوان کے خاص عرس مبارک کے موقع پر بیعت کی، اور ٹھیک 1 سال بعد اسی روز سن 1317 میں اعزازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے منظور نظر تھے۔ آپ کے پیر و مرشد آپ کا بے حد حفظ مراتب کرتے تھے، کبھی کوئی مریدانہ خدمت نہیں کرنے دی۔ جب کسی مجمع میں جانے کا اتفاق ہوتا تو آپ کو آگے آگے چلنے پر مجبور کرتے اور خود پیچھے ہو جاتے، اور پرمسرت ہو کر فرماتے تھے کہ میری عین خوشی اس میں ہے کہ جو شخص میرے پاس آئے
جو شخص میرے پاس آنے والا ہو وہ ان کے پاس جائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرے، وہ جوان، صالح اور شبخیز اور مجھ سے کہیں افضل والا ہیں۔ حضرت شاہ فیض خادم عرف دانش علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سجادہ نشین حضرت مخدوم شیخ سارنگ علیہ رحمۃ و رضوان مجگمہ شریف آپ کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کی التجا پر ایک مرتبہ آپ مجگمہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں 2-1 دن آپ نے قیام فرمایا۔ دوران قیام 99 آدمیوں نے بیعت کی۔ حضرت دانش علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کچھ ایام، کچھ دن اور قیام فرماتے تو علاقے کے سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ سے بیعت کرتے، لیکن آپ دوسرے ہی روز وہاں سے صفی پور شریف کے لیے تشریف لے آتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد سے فرمایا کہ میں اس بات کو برا سمجھا کہ مرید کرنے کے لیے قیام کروں اور اپنی نیت کو فساد میں ڈالوں۔ وصال سے 4 دن پہلے بروز سنیچر اپنے فرزند سہسالہ حضرت نور محمد قدس و سرہ النورانی کو مرید کر کے منہ تراشی کے بعد جانشین کیا۔ وصال سے پہلے اپنے پیر و مرشد حضرت محمد عزیز اللہ شاہ سے فرمایا کہ دیکھیے گا کیسی جواں مردی سے جاتا ہوں، اور بے خوف ہو کر کہتے تھے کہ مرتا کون ہے، مرنے سے کیا ڈر، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور کبھی کبھی مسکراتے تھے۔ سچ فرمایا ہے قلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہ نشان مرد مومن بات گویم، نشان مرد مومن بات گویم، چمر گایت تبسم بر لب اوست، چمر گایت تبسم بر لب اوست۔ آپ کا انتقال آپ کے پیر و مرشد کے حیات ہی میں 7 صفر المظفر سن 1326 ہجری مطابق 11 مارچ سن 1908 کو ہوا۔ آپ کے مرشد گرامی حضرت شاہ عزیز اللہ صفی پوری نے اپنی مشہور کتاب عقائد العزیز میں آپ کے بہت سے حالات اور واقعات کو قلم بند فرمایا ہے۔ آپ کا مزار درگاہ حضرت مختوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ میں مرجع خلائق ہے۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔